الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ولما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان سے پہلے لوگ ایک فریضہ ادا کرتے ہیں جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے اور پھر جس وقت آدمی قرآن کریم کھولتا ہے جس وقت آدمی احادیث رسول اللہ پڑھتا ہے تو سب سے بڑے فریضے نماز کے بعد زکوٰۃ کے فریضے کا ہی حکم ملتا ہے اور ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے من یسر موسرا یسر اللہ لہ کہ ایک آدمی جب کسی تنگ دست کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس آدمی کے لیے آسانی کے راستے کھول دیتا ہے اور یوں آتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ کہ تم اپنے صدقات کو اذیتوں اور احسانات کے ذریعے باطل ضائع نہ کیا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہو اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس آدمی کی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی، باقی بھی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی کہ اس نے ایک فریضے کا انکار کر دیا، اس نے ایک فریضے کو چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں ایک آدمی دنیا میں مالدار ہے، اب دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اسے لایا جائے گا، اس کے مال کو لوہے کے پتھر بنایا جائے گا، پھر ان پتھروں کو آگ پر گرم کیا جائے گا، پھر اس آدمی
کے مقابلے میں ایک آدمی مالدار ہے، مال سے زکات نکالتا ہے، جب مرتا ہے قبر میں دفن ہوتا ہے تو عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اس آدمی کے گوشت کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا اور اسے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن جب گرمی کی وجہ سے لوگوں کو پیاس لگے گی، دنیا میں زکات دینے والے کو اس مشکل وقت میں پیاس بھی نہیں لگے گی۔ اب ایک آدمی دنیا میں آیا، دنیا میں مالدار ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو زکات نہیں دیتا وہ یہود و نصارا کی طرح ہے، اور جو فصلوں کا عشر نہیں دیتا وہ مجوسیوں کی طرح ہے، اور جو زکات و عشر نہیں دیتا وہ فرشتوں کی زبان پر بھی اور اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان پر بھی ملعون ہے۔ اب ایک آدمی جب دنیا میں آتا ہے، مالداری ملتی ہے، اوقات بھول جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے، مالداری ملتی ہے، ذات بھول جاتا ہے۔ یوں آتا ہے قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھتا ہے جس کا نام ثعلبہ ہے، ایک ثعلبہ صحابی رسول ہے، یہ دوسرا ثعلبہ نبی پاک کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ صحابہ آتے ہیں، گھر سے مال لاتے ہیں، دین اسلام پر نشاور کرتے ہیں۔ یہ ثعلبہ نبی پاک کی مجلس میں بیٹھا یوں عرض کرتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر میرا دل چاہتا ہے میں بھی مالدار ہوں اور میں بھی دین اسلام کے لیے مال دوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں ثعلبہ اگر تو مالدار ہوا پھر تیرے اوپر زکات فرض ہوگی، تو مالدار ہوا رشتہ داروں کے حقوق لازم ہوں گے، تو مالدار ہوا غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے حق آئیں گے، پھر تیرے لیے مشکلات ہوگی۔ لیکن وہ ثعلبہ نامی آدمی مصر ہے، نہیں آپ دعا کیجئے میں اللہ کی راہ میں مال دوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کی۔ اب اس آدمی کے پاس ایک بکری ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی دعائیں ہیں، اب بکریاں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ ثعلبہ جو سارا دن مسجد نبوی میں ہے، پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، اب صبح پڑھتا ہے، دن کو بکریاں چراتا ہے، پھر عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے۔ جب کچھ زمانہ گزرا، بکریاں زیادہ ہو گئی، جنگل میں چلا گیا، اب ساری نمازیں جنگل میں پڑھتا ہے، جمعے کے لیے مسجد نبوی میں آتا ہے۔ پھر جب زمانہ اور گزرا، بکریاں زیادہ ہو گئی تو اب جمعہ بھی وہی پڑھ لیتا ہے۔ جب زکات کا موسم آیا، صحابہ کرام جا رہے ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ثعلبہ کے پاس بھی جانا، اس نے دعا کروائی تھی، اس سے بھی زکات وصول کرنا۔ صحابہ کرام گئے ثعلبہ کے پاس، اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ پیغام پہنچایا تو ثعلبہ کہنے لگا میں سوچوں گا کہ زکات دوں یا نہ دوں۔ اب صحابہ کو پتا تھا یہ غریب تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کی دعا سے امیر ہوا، آج یہ زکات کا انکار کر رہا ہے۔ جب صحابہ واپس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتانے لگے اس آدمی نے زکات کا انکار کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں صحابہ
اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے حکم بھیجا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ ہم اگر انہیں اپنے فضل سے کچھ دیں گے، لَنَصَدَّقَنَّ، کہ وہ صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب ہم انہیں اپنے فضل سے دیتے ہیں، بَخِلُوا بِهِ، بخل کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا، چہرے کو پھیر لیتے ہیں، وَهُم مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ بات سنی، فرمایا اب سالبہ کا مال دین اسلام کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب علماء لکھتے ہیں جب زکوٰۃ کے دن آتے ہیں دو طبقے ہوتے ہیں، ایک زکوٰۃ لینے والا، ایک زکوٰۃ دینے والا۔ زکوٰۃ لینے والے کے لیے علماء نے اصول لکھے، فرمایا جب زکوٰۃ لینے کے دن آئے، ایک آدمی زکوٰۃ لے رہا ہے بے حاجت کی نہ لے۔ آج کل ایسا معاشرہ چل پڑا، لوگ ایک آدمی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسرا دیتا ہے، تیسرا دیتا ہے، اب حاجت نہیں ہوتی پھر بھی غریب زکوٰۃ لیتا رہتا ہے، اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ تو شریعت نے اصول بتایا اگر حاجت نہ ہو تو پھر زکوٰۃ نہ لے۔ اسی طرح جو مال لیا ہے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے دل میں ڈالا ہے، اس نے میری مدد کر دی۔ فرمایا جب آدمی زکوٰۃ لے، جس آدمی نے زکوٰۃ دی ہے اس آدمی کے لیے دعائیں کرے کہ جس نے اس کی تنگی کو آسانی میں پلٹا ہے، جس نے اس کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ایک ولیمے کے ذریعے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ فرمایا جب غریب آدمی زکوٰۃ لے، کوشش کرے، جانچ پڑتال کرے، جس سے زکوٰۃ لے رہا ہے اس کا مال حلال کا ہو، ایسا نہ ہو اگلے کے پاس شراب کا پیسہ ہے، جمعے کا پیسہ ہے اور وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، اگلے کے پاس سود کا پیسہ ہے، وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، اگلے کے پاس ظلم کا پیسہ ہے، کسی کی زمین دبا لی، اپنی بہن کا، اپنی بھوبی کا، بیٹی کا حصہ مار لیا، اب زکوٰۃ نکالنے میں لگ گیا۔ بڑا غریب آدمی ایسے آدمی سے زکوٰۃ نہ لے، کیونکہ حرام ویسے بھی وبال ہے، اور جب جسے پتہ ہے یہ آدمی حرام والا ہے، زکوٰۃ لے گا تو لینے والے کے لیے بھی وبال بنے گا۔ بغیر ضرورت سے زائد نہ لے۔ آج کیا ہوتا ہے، لوگ زکوٰۃ کا تنخواہ نصیب کرتے ہیں، اب غریب کے گھر میں پڑا ہے، مہینے کا راشن پڑا ہونے کے باوجود ہر لین میں کھڑا نظر آتا ہے، یہ ایک مذموم عمل ہے۔ فرمایا ایک آدمی سوال نہ کرے۔ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، لوگ حلال کمانے کو برا سمجھتے ہیں، سوال کرنے کو برا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ شریعت مطالعہ بتاتی ہے دنیا میں سوال کرنا سب سے برا ترین عمل ہے۔ ایک آدمی جب مانگنے لگ جاتا ہے، اب جب کسی سے کہتا ہے میں غریب ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ آدمی اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر چمڑا اور گوشت نہیں ہوگا۔ لیکن آج لوگ مانگنے کو یا تو یوں سمجھتے ہیں یہ میرا پیشہ ہے، یا یوں سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ
غریب ہے، کوئی زکات دے رہا ہے، اب اس کو چند لوگوں نے دے دی، اسے پتہ ہے فلاں مجھ سے زیادہ محتاج ہے، تو اگلے بندے کے بارے میں بتا دے آپ فلاں کو زکات دے دیں۔ فرمایا اسی طرح جب زکات دینے کی باری آئے، فرمایا میرا یہ سال کے پورا ہونے سے پہلے زکات دے دے۔ اس وجہ سے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب آدمی 1 روپیہ کی خوشی میں اللہ کی راہ میں دیتا ہے، 1 روپے کے بدلے میں 70,000 روپے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا زکات پوشیدہ دے۔ ہمارے ہاں یہ فیشن ہے، زکات دینے والا نام بنانے کی کوشش کرتا ہے، زکات دینے والا زکات ایسے دیتا ہے کہ لوگ کہیں فلاں حاجی صاحب نے زکات دی، حالانکہ جیسے نماز کا فریضہ تھا زکات کا ویسے فریضہ ہے۔ شریعت بتاتی ہے تو دائیں ہاتھ سے دے، تیرے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن آج کل نمود و نمائش کا زمانہ ہے، لوگ زکات دیتے ہیں تو نام نکالنے کے لیے دیتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جب کسی کو زکات دے، زکات دیتے وقت کی راہ نہ دے۔ آج آدمی ایک غریب کو زکات دیتا ہے، پھر پورے سال چیک کرتا رہتا ہے یہ مجھے سلام کرے گا یا نہیں، یہ مجھے حاجی صاحب کہے گا یا نہیں، یہ مجھے عزت دے گا یا نہیں۔ اگر سال میں اس نے عزت نہیں کی، اگلے سال وہ زکات ایسے غریب کو نہیں دے گا۔ فرمایا مستحق آدمی کو زکات دینا مسلمان کے لیے لازم ہے، بدلے میں اس سے سلامیں کرانا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہر آدمی جو صاحب نصاب ہے جلد سے جلد زکات ادا کرے تاکہ غریب مستحق کا رمضان اچھا گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔